قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے اسلام بھائیوں، مرحبا۔ سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیات اور پھر ان کے حوالے سے کچھ تفسیری نکات جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کے متعلق گفتگو کریں گے ان میں سے سب سے پہلے وہ آیت کریمہ جو خانہ کعبہ کے متعلق ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کے متعلق آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ تمام گھروں میں سے سب سے عظیم گھر ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ ہمارا حج اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اس کی زیارت نہ کر لیں اور اس کے گرد طواف نہ کر لیں۔ میٹھے اسلام بھائیوں، خانہ کعبہ اور اس کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو شخص یہاں ایک نیکی کرتا ہے اسے 1,00,000 نیکی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور یہی وہ واحد گھر ہے کہ نہ جس سے پہلے کسی اور گھر کا حج ہوا ہے اور نہ جس کے بعد کسی اور گھر کا حج ہوگا، اور اس کو بڑی تعظیم اور بڑی عزت حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جب مسلمان اس مبارک گھر کے سامنے جاتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار بعض اوقات آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جو جلال ہے وہ مسلمان پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی تو وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں ہفتے میں 1 مرتبہ اولیاء کی ارواح جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر صرف انسانوں میں اس کی عزت، عظمت اور ہیبت نہیں بلکہ جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھر کی عزت اور ہیبت کو جو ہے وہ ثابت فرما دیا ہے۔ پرندے اس کے اوپر سے اڑ کر نہیں جاتے، اگر وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچ کر اپنی سمت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے وہ ہٹ کر اڑتے ہیں، اور پھر ان کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک گھر کی فضاؤں میں رکھی ہے۔ یہ بات یقین کے درجے کو پہنچ چکی ہے کہ جب وہ پرندے بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی مبارک ہوا میں سے تھوڑا سا گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرماتا ہے۔ وہ جانور کہ جن کی فطرت میں حملہ کرنا ہے وہ اپنی فطرت بھول جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے علماء نے اپنی کتب میں کہ اگر حرم کی سرزمین میں ایک شکاری کتا ہرن کو بھی دیکھ لے تو تب بھی وہ اس پر حملہ نہیں کرے گا اور اس کے پیچھے نہیں دوڑے گا۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے اس مبارک گھر کا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر فرمایا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے سامنے بیٹھنے والا اور صرف اس کی زیارت کرنے والا بھی عبادت گزار کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم میں خانہ کعبہ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہم کچھ مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں۔ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ سب یہاں پر خانہ کعبہ کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے، بیت فرمایا گیا، مثابہ فرمایا گیا، امن فرمایا گیا۔ تو ان کے معنی کیا ہیں اور یہ کون سے اوصاف ہیں اور یہ کس طریقے سے خانہ کعبہ کے متعلق ہیں؟
بیت کا مطلب تو گھر ہے، ٹھیک، اور چونکہ اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور یہ جو نسبت ہوتی ہے اسے نسبت شرافت کہا جاتا ہے، کہ یہ شرف کے طور پہ نسبت ہے کہ چونکہ حرم کی حدود میں اور خاص طور پہ مسجد حرام شریف میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، حج کا ایک بنیادی فرض طواف الزیارہ وہاں پر ادا ہوتا ہے، عمرے کا فرض طواف وہاں پر ادا ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا قبلہ یہ ہے، تو چونکہ یہاں ہونے والے کام اللہ کے کام ہیں اس لیے اسے بیت اللہ، اس کی عظمت اور اس کے شرف کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسبت جو ہے وہ نسبت للتشریف کہی جاتی ہے، کہ شرف بخشنے کے لیے اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ تو خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں بیت سے مراد یہی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پر بیان فرمایا مثابۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ مرجع کا مطلب ہے کہ جہاں پر لوٹ کر آیا جائے، سبحان اللہ، لوگ یہاں پر بار بار لوٹ کے آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ چلا جائے اس کے دل میں بھی تمنا ہے کہ وہ یہاں پر دوبارہ حاضری دے، جس کی حاضری نہیں ہوئی اس کی بھی طلب ہے کہ وہ یہاں پر حاضری دے، جس کی 50 مرتبہ حاضری ہو چکی ہے اس کی بھی طلب ہے کہ وہ یہاں پر حاضری دے۔ تو چونکہ یہاں پر لوگ بار بار لوٹ کے آتے ہیں اس لیے اسے مرجع یعنی لوگوں کے رجوع کی، لوگوں کے آنے کی، لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ قرار دیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے مرجع لوٹنے کی جگہ بنایا، اور یہ حقیقتاً نظر آتا ہے، اور اس کا یہ مرجع ہونا دن بدن اور نمایاں ہوتا جا رہا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ ہم نے اسے مرجع بنایا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے حج کیا کتنی تعداد ہوگی؟ وہ تعداد تھوڑی تھی، لیکن وہ بڑھتی گئی۔ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے 30 لاکھ افراد نے حج کیا۔ ابھی تو اس سالوں میں تعمیرات کی وجہ سے حجوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا، لیکن 30 لاکھ افراد نے اپروکسیمیٹلی حج کیا، اور آئندہ کی جو پلاننگ ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کہ صرف جو ہے وہ فیگرز کے اندر نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ، کہ 30 کی جگہ وہ 60 لاکھ حاجیوں سے بھی زیادہ کی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے، کہ حاجیوں کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ۔ اچھا، پھر اس کا مرجع ہونا اور زیادہ یوں واضح ہو گیا کہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ہی بچپن کے اندر لوگ حج کے لیے جاتے تھے یا رمضان المبارک میں عمرے کے لیے جاتے تھے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد حاجیوں کی تعداد کے قریب پہنچ چکی۔ آپ حج پہ حاضری دیں اور آپ رمضان المبارک میں حاضری دیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو جگہ نہیں ملے گی، نہ آپ کو مسجد حرام شریف میں جگہ ملے گی، نہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے اندر جگہ ملے گی، اتنا رش ہے۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ پہلے تعداد کم تھی، اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی، تو اس سے زیادہ لوگ لوٹنا شروع ہو گئے وہاں پر۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ پہلے یہ 2 سیزن تھے، اب اس کے بعد ایک سیزن شروع ہو گیا جی، ربیع الاول شریف میں بھی شروع ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب کیا ادھر حج کا سیزن ختم ہوتا ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد عمرے کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ اب محرم کے آخری ایام میں بھی عمرہ ہے، سفر میں بھی عمرہ ہے، اب ربیع الاول میں بھی بطور خاص عمرہ ہے، اب اس کے بعد کے مہینوں میں پھر رجب میں اور بڑھ جاتا ہے، پھر شعبان میں اور بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان کے اندر دوبارہ وہ اپنے پورے عروج پہ پہنچا ہوتا ہے۔ اور اب ایک تعداد ہے کہ جو اس کے جو شوال المکرم میں جاتی ہے، حالانکہ ان دنوں کے اندر عمرے کے ویزے نہیں ملتے، لیکن اور بہت سارے طریقے جانے کے ہیں، تو بہرحال وہ جس طریقے سے بھی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں ان دنوں کے اندر عمرہ کرنے کے لیے۔ پھر حج کا سیزن شروع ہوتا ہے تو حج کا جو ہے نا وہ تعداد آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، بار بار ان کے آنے کی جگہ، جس کا منظر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بات بیان فرمائی امنا، ہم نے اسے امن بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کے گویا 3 نام آپ قرار دے دیں، ایک اس کا نام بیت ہے، ایک اس کا نام مثابہ ہے، ایک اس کا نام امن ہے۔ اچھا، اسی طرح چوتھا نام اس کا حرم بھی ہے، اور یہ حرم اسی امن سے ہی ہے کہ امن کی صورتوں میں ایک اس کی حرمت کی صورت ہے۔ یہ ایریا جو ہے جو خانہ کعبہ کی سراؤنڈنگ کا ایک مخصوص ایریا ہے، کئی کلومیٹر کا ایریا ہے، یہ حرم ہے۔ یہ مسجد حرام شریف ہے، اس کی سراؤنڈنگ کے اندر کئی کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ حرم شریف۔ حرم یوں ہے
کہ یہاں پر قتل حرام ہے، ظلم حرام ہے. اچھا یہ تو ویسے بھی حرام ہے، قتل بھی حرام ہے، ظلم بھی حرام ہے، لیکن اس جگہ اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. اچھا پھر یہاں پر شکار کرنا حرام ہے. پھر شکار کے بہت سارے متعلقات ہیں کہ جس میں وہ شکار کرنا نہیں ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا ہے، شکار کی طرف دلالت، شکار پر دلالت کرنا ہے، یہاں پر اسے بھی حرام قرار دیا گیا. حتیٰ کہ جانوروں کو مارنا جو موذی نہیں ہیں ان کا مارنا یہاں پر حرام قرار دے دیا گیا. تو یہ حرمت ہے یہاں کی کہ جو خانہ کعبہ کی برکت سے اس پورے ایریے کو دی گئی ہے. تو یہ امن ہے. اچھا اسی طرح یہاں پر آنے والوں کے لیے امن ہے کہ اللہ کے عذاب سے امن میں آ جاتے ہیں، تو یہ آنے والوں کے لیے امن ہے. تو یوں خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت اللہ بھی ہے، یہ مثابۃ للناس بھی ہے، اور یہ لوگوں کے لیے امن بھی ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مکہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ جس میں موجود ایک گھر کا طواف کیا جاتا ہے، رحمتوں کی بارش چھما چھم برستی رہتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے، اس کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. اور جو اس مقام کی عزت اور حرمت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور حرمت والا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور مقام بھی ہے جسے ہم مدینہ کہتے ہیں. مدینے کا نام آتے ہی عاشقوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، دل جھک جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اور گردنیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جھومنے لگ جاتی ہیں. ایسا کیوں نہ ہو کہ گناہگاروں کے لیے بخشش کا پروانہ جو ملتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کا مژدہ یہیں سے ملتا ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کو آئے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. تو گناہگار ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، یہ خوشخبری بھی حضور کی بارگاہ سے ہی پاتے ہیں کہ جانوں پہ ظلم کرنے والے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور حضور بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی درخواست کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ظالم بن کر آئے تھے اب امن والے ہو کر جاتے ہیں. یہ لوگ کہ جو جہنم کے مستحق ہو کر آئے تھے اب جنت کا پروانہ لے کر واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. صاحب مقام ابراہیم سے میں چاہوں گا کہ مراد کیا ہے یہ فرما دیجئے، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى جو یہ کہا گیا تو یہاں مصلی سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم تو معروف ہے، جو بھی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہ وہاں زیارت بھی کرتا ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم قرآن پاک کے اندر 2 جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا. ایک تو اسی مقام پہ ہے جو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کا مقام بنا، نماز کی جگہ بنا. پھر ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانی ہے، یعنی خانہ کعبہ اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر کھلی نشانی ہے، اور ان میں سے مقام ابراہیم ہے. تو مقام ابراہیم جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر بھی فرمایا گیا. اب اس کا ترجمہ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو چونکہ جیسے ہمارے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ تو بہت بلند ہے، قد آدم سے بہت بلند ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تو جب اس کی دیوار سر سے بھی اوپر چلی گئی تو اب لازمی بات ہے کہ کسی شے کے اوپر کھڑے ہو کر ہی اس کی تعمیر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر جنت سے بھیجا،
اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور انہیں مزید تعمیر کیا. تو یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا. اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مقام ابراہیم کی بذات خود آخر ایسی کیا اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی نسبت سے یہ مقام ابراہیم ہے. یہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ ان کے قدم لگنے کی جگہ ہے. لہذا اسے یہ شرف مل گیا کہ قرآن پاک کے اندر 2 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا. فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں. کیا جی؟ مقام ابراہیم، یعنی اللہ کے محبوب کے، اللہ کے خلیل کے پیارے بندے کے قدم لگے اور وہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی کھلی نشانی ہے. تو آخر اس میں جدا گانا ایسا کیا ہے؟ آپ جا کے اسے لگائیں ہاتھ. ابھی تو چلے وہ پیک ہے، لیکن جب وہ پیک نہیں تھا یا اب بھی اگر وہ کھلے آپ کے سامنے آئے تو وہ عام پتھروں کی طرح ظاہراً ایک پتھر ہے، لیکن وہ جو قیام ابراہیم کی نسبت اس کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے بن گئے. وہ مقام ابراہیم ہے اور اس کا ہمیں فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. نماز کی جگہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنی. اچھا، اب غور کریں کہ جب بطور خاص اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو ہمارے تصور میں کیا ہوگا کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. اسی نیت سے تو ہم نے پڑھنی ہے کہ ہمیں حکم ہی ہے کہ یہاں نماز پڑھو، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنی. تو جب نماز پڑھیں گے اور نماز کے دوران ابراہیم علیہ السلام، ان کے قدم، ان کے قدموں کے لگنے اور اس لگنے کی جگہ کا تصور ہمارے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے مسلسل، تو عین عبادت خدا میں اللہ کے پیارے کا تصور نماز کے اندر موجود ہے. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، بندگی خدا کی کر رہے ہیں اور توحید کا اعلیٰ ترین مظہر خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، لیکن اس خانہ کعبہ سے ہٹ کے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں رادہ دن کے خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. وہاں نماز پڑھنے کی بھی اپنی اہمیت فضیلت ہے اور اس کے پاس پڑھتے ہیں، لیکن یہاں تو اس کو افضل قرار دیا گیا کہ جو طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں انہیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھا جائے. تو اب مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عین نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کا تصور ذہن کے اندر نہ ہو نہیں سکتی؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا جو مقام ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ عبادات کی تکمیل بذات خود اللہ تعالیٰ کے ان پیاروں کے دم قدم سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، ان کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے. جتنا جو مقام ابراہیم کے قریب ہو کے نماز پڑھے گا وہ اس آیت پہ اتنا عمل کرے گا، سبحان اللہ، اور اس کی قبولیت اتنی بڑھ جائے گی. اور آپ وہاں پر لوگوں کی حالت دیکھیں جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پورے ایک رش گزر رہا ہوتا ہے، اس قدر دھکم پیل اور اس قدر یوں کہہ لیں کہ ایک کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر کہ جو نماز پڑھ رہا ہے یقین کیجئے کہ وہ کچلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچلے جائیں، نماز ادھر ہی پڑھنی، نماز ادھر ہی پڑھنی. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والے پتھر کے ساتھ محبت ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال کے طور پہ کبھی خود ہی تشریف فرما ہو اور خود ان کے قدم وہاں پر ہوں تو یہ تو قدموں کے لگنے کی جگہ ہے. اگر ان کے اپنے قدم وہاں پر ہوں کہ وہ خود ہی تشریف فرمائے وہاں پر، ان کا وجود مبارک وہاں پر ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ کسی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کی ایک والہانہ پن اور ان کی شیفتگی اور ان کی فریفتگی کا عالم کیا ہوگا. تو نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر اللہ کے پیاروں کا جو ذکر ہے، جو تصور ہے، اسے یوں جدا نہیں کیا جا سکتا کہ جی معاذ اللہ، چونکہ نماز اللہ ہی کی عبادت ہے، لہذا اب نماز کے اندر کسی محبوب خدا کا، اللہ کے پیارے بندے کا تصور لانا یہ نماز کے معاذ اللہ منافی ہے، یا اس کے خشوع کو ختم کرنے والا ہے، یا یہ توحید کے خلاف ہے. اگر یہ توحید کے خلاف ہوتا تو یہ کیا ہے پھر؟
یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، اور جو نماز پڑھے گا وہ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا کہ اپنے ذہن سے اس کے مقام ابراہیم ہونے کا تصور ریموو کرے، ختم کرے اور پھر نماز پڑھے، یہی کرے گا۔ اچھا پھر بالفرض چلیے یہ تو وہاں کی بات ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں نماز پڑھتے ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو کیا یہ جو دونوں اسماء مبارکہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، کیا یہ دونوں نام بغیر ان ہستیوں کے تصور کے لیے جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نام لیں گے تو لا محالہ اگر آپ ڈھنگ کی نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع والی، معانی پہ غور کر کے توجہ والی نماز، بے توجہی والی کہ جناب آپ کاروبار میں لگے اور نماز پڑھ رہے ہیں، دماغ آپ کا نماز کے اندر بھی کاروبار میں، تو وہ ایک جدا نماز ہے۔ لیکن جو خشوع والی ہے نا، وہ جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز ہے، وہ جو الذین یقیمون الصلاۃ والی نماز ہے، وہ جو منافقوں کی نماز سے جدا ہے، جو سستی والی ہے، جو غفلت والی ہے، جو سہو والی ہے۔ تو جو اصل بندہ مومن سے مطلوب نماز خشوع ہے، نماز خضوع ہے، جو معانی نماز کا تصور کر کے نماز پڑھنی ہے، وہ بغیر تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بغیر تصور ابراہیم علیہ السلام کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، کوئی آدمی اگر توجہ سے اور خشوع و خضوع سے اور معانی الفاظ نماز پر غور کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بغیر تصور نبی کے کہہ سکتا ہے؟ اچھا اگر وہ تصور نبی کرے گا تو یہ تصور نبی کس تعظیم کے ساتھ کر رہا ہے کہ عبادت خدا ہے اور سلام مصطفیٰ ہے۔ عبادت خدا میں سلام بر مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام پر سلام ہے، رحمت ہے، برکتوں کی دعائیں ہیں، تو یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا تصور ایک تسلسل سے ہوگا، جو السلام علیکہ سے شروع ہوگا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو یہ تصور تعظیم اور یہ تعظیم، یہ تصور اور یہ تعظیم اور یہ تصور تعظیم اور یہ تعظیم نبی، یہ نماز کے اندر بار 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 ہوتی ہی رہے گی۔ اور صرف انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، بلکہ خود نماز کے اندر جب یہ پڑھیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آخر وہ عباد اللہ صالحین کون ہیں؟ وہ صالحین بندے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ غوث پاک ہیں، وہ امام اعظم ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں۔ تو ان کا من جملہ تصور نماز کے اندر ضرور آئے گا کہ جب صالحین کی تذکرہ ہو رہا ہے، ایک آدمی اگر صالحین کے بارے میں اس نے ایک کتاب پڑھی ہے صالحین کون، اس میں اس نے 10 صحابہ کا پڑھا، 10 اولیاء کرام کا پڑھا، تو اس کے ذہن میں صالحین کا ایک تصور جمع ہوا کہ صالحین کون ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ نماز میں کہتا ہے کہ یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے صالحین بندوں پر بھی سلام ہو، تو صالحین کے ساتھ کن کا تصور اس کے ذہن میں آئے گا؟ انہی اولیاء کرام کا، یہی جو ہے وہ صحابہ کرام کا تصور آئے گا۔ تو نماز اللہ کے پیارے بندوں کے تصور اور تعظیم اور تصور تعظیم اور تعظیم عباد اللہ کے بغیر نماز خشوع و خضوع والی ہوتی نہیں ہے، کہ اگر پڑھے اور توجہ ہی نہ ہو تو وہ خشوع ہی نہیں ہے، وہ خضوع ہی نہیں ہے۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کے اندر جو بہت سارے نکات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت تک کے اندر ان کا لحاظ کرنے کا اور ان کی تعظیم کو ملحوظ رکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں مدنی چینل کے ناظرین، ایمان افروز باتیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پر اس انسان، اس نبی کے قدم لگے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام میں اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہماری نماز میں ہے کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور اسی درود کے ضمن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بھی آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور بھی آتا ہے، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے وہ نیک بندے کہ جنہیں صالحین کہا جاتا ہے، اور جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں،
جن میں اولیاء عظام بھی شامل ہیں، تو ان لوگوں کا خیال بھی نماز میں آتا ہے اور پھر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصعب، میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو قرآن کریم میں اس موقع پر قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے کچھ حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کی، دیواروں کو بلند فرمایا، پھر لوگوں کو آواز دی حج کے لیے اور اس طریقے سے دعا فرمائی۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ سارا قصہ بیان کیا گیا، اجمالی طور پہ اگر ہم اس سے درس حاصل کرنا چاہیں تو ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو واقعہ بطور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پر تعمیر کعبہ اور اس کے متصل جو واقعات رونما ہوئے ان کا بیان ہے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی وصیت کا بھی آگے جا کے بیان ہے اور بھی چیزیں، لیکن یہاں پر جو چند آیتیں ہیں ان کے اندر یہی بیان ہے۔ اس میں پہلی بات جو بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا، تو تعمیر مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب چیز ہے، سبحان ایک اللہ۔ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعمیر کے ساتھ اس گھر کو، مسجد حرام شریف کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ تعمیر ایک جدا شے ہے اور پھر اسے پاک و صاف رکھنا ایک جدا چیز ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ تعمیر ہے۔ اور وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھنا، محض پاک و صاف نہیں، فرمایا خوب پاک و صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو تعمیر مسجد اور صفائی مسجد، یہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی واضح طور پہ فرمائے گی۔ اچھا، تیسری بات، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک الی آخری، بہت ساری دعائیں اس کے اندر ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو ہم نے دعا مانگنی ہے تو اس سے پہلے کچھ عبادت کی جائے، کچھ صدقے کی صورت ہو، کچھ ذکر اللہ کی صورت ہو، درود پاک کی صورت ہو، یا جو ہے کوئی اور نماز کی صورت۔ اگرچہ دعا خود عبادت ہے لیکن اس دعا کی قبولیت میں معاون کوئی دوسری عبادت اس کے ساتھ کی جائے تو یہ ایک اضافی اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کے اندر ایک خاص ترتیب ہے۔ پہلے دعا فرمائی، بنایا تو کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لینا۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار رکھنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے بھی سکھا دے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے اس کے بارے میں کہ اے اللہ رزق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری اولاد کو رزق عطا فرمانا۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ دعا ہے۔ عبادت کے بعد قبولیت کی دعا ہو کہ اللہ قبول فرمانا، قبولیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دنیا و آخرت کی دعا مانگی جائے اور اس میں آخرت کی دعا کو دنیا کی دعا پر مقدم کیا جائے۔ اچھا، پھر انہی دعاؤں کے اندر آپ کی یہ بھی دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا، طریقے دکھا، برا طریقے سکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگوں کے اعتبار سے نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مسجد تعمیر نہیں کرنی، ساتھ میں اس کے شرعی مسائل بھی سیکھنے ہیں اور عبادتوں کے طریقے بھی سیکھنے ہیں۔ لوگ مسجد بنا دیتے ہیں لیکن خود مسجد بنانے میں شرعی احکام کیا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سیکھتے۔ پھر مسجد بنائی کیوں؟ مسجد عبادت کے لیے بنی ہے تو وہ جو عبادت کے طریقے ہیں وہ بھی تو سیکھیں۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، ایک ارب پتی آدمی ہے، کہتا ہے جناب 50 لاکھ روپے میری طرف سے مسجد بنا دو، تو میرے بھائی یہ مسجد بنانے والا کام تو کر دیا، وہ آرینہ مناسکانہ کا موقع کب آئے گا کہ ہمیں اے اللہ ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا۔ وہ مسجد تعمیر کرنے سے زیادہ ضروری یہ تھا
مسجد کی تعمیر جو ہے وہ فرض کفایہ ہوتی ہے، جو بہت ساری صورتوں میں بنتی ہے تو وہ واجب کفایہ کی صورت بنے گی، لیکن خود عبادت کا طریقہ سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا، یہ تو فرض عین ہے۔ تو واجب کفایہ کے جو دوسرا بھی کر سکتا تھا، یہ خالی پڑی جگہ بھی مسجد ہی ہے، مسجد کی نیت کر لی تو خالی میدان بھی مسجد ہے جتنے حصے کی نیت کی، لیکن جو عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے وہ تو خود اس بندے پہ جدا گانا بذات خود فرض ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ تو ایک عبادت کے طریقے سیکھنا یہ بھی اس کے اندر۔ اچھا، پھر اسی طرح جیسے مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے، اسی طرح جو مسجد کا انتظام کرنے والے، جیسے یہاں پر انطہر بیت للطائفین، یہ اس کے متولی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو اب جو مسجد کے متولی ہیں، جو مسجد کا انتظام چلا رہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، فین لگے ہوئے، روشنی کا انتظام ہے، گرمیوں کے لیے اے سی بھی ہے، سردیوں کے لیے ہیٹر بھی ہے، وضو کے لیے جناب گیزر بھی سردیوں میں لگا ہوا، پانی کی شارٹیج نہیں ہوتی، بجلی بند نہیں ہوتی، جنریٹر کا انتظام ہے، یو پی ایس کا انتظام ہے، نماز پڑھنی آتی؟ وہ آرینا مناسکنا بھی ہے کہ انطہر بیت للطائفین کے اوپر ہی جو ہے نا وہ بس اختتام ہے۔ تو اس سے زیادہ ضروری چیز تو یہ تھی کہ یہ جو تمہارے اوپر فرض عین ہے، جو تمہارے اوپر ذاتی طور پہ لازم ہے، اس کو سیکھو۔ تو جو مسجد تعمیر کرنے والا ہے، جو مسجد کا انتظام چلانے والے، جو تعمیر کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جو صفائی ستھرائی کا انتظام رکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں، اللہ ان کو اجر دے۔ وہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ آرینا مناسکنا تو پہلے کے لیے بھی ہے، دوسرے کے لیے بھی ہے، تو لہٰذا اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہر آدمی کو توجہ دینی چاہیے کہ جو اگر میں مسجد کا نظام چلا رہا ہوں تو نمبر ایک اس کے شرعی احکام کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خود جو اس مسجد میں عبادت کرنی ہے اس عبادت کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مکروہات تحریمیہ کیا ہیں، کن چیزوں سے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، کن سے فاسد ہو جاتی ہے، کن سے وہ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے۔ تو یہ جو ہمارے ماحول کے اندر ہے نا کہ وہ خدام المساجد بھی ہے جو تعمیر کرے گی، اور خدام المساجد ہی کا دوسرا کام ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی اور تولیت کا انتظام کرے گی، اور وہ جو تیسرا کام ہے مسجد برو تحریک والا، وہ ہے کہ مسجد میں آئیں، مسجد عبادت کے طریقے سیکھیں اور ان طریقوں کو سیکھ کر عبادت کریں۔ تو یہ تینوں چیزوں کے اوپر عمل جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح ان دعاؤں کے اندر ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے دعا بھی ہے اور وہ دعا قبول بھی ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ صورتحال آج کل کچھ ایسی ہے، اور مفتی صاحب نے خاص طور پہ زور دیا ہے وہ ارینا مناسکنا، کہ آپ خود بھی نماز سیکھیں، نماز کے احکام سیکھیں، مسجد کے چلانے کے جو شرعی احکام ہیں وہ سیکھیں، اور پھر دوسروں کو بھی نماز سکھائیں، مسجد کے شرعی احکام سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سب سوال جواب کے دوران آپ نے مختلف دعاؤں کا ذکر کیا، اور وہ دعائیں جو ہے نا وہ آیت نمبر 125، 26، 27 میں مذکور بھی ہیں، تو یقیناً قبول ہوئی ہوں گی کیونکہ اللہ کے نبی کی دعائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ وہ دعا کی جو قبولیت ہوئی تو اس کے اثرات جو تھے وہ کیا تھے۔ اگر آپ اجازت دیں میں ایک ایک دعا پڑھتا جاؤں، ترجمہ کرتا جاؤں، اور پھر آپ جی جو دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہوئی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمانا تھا اس ایک چیز سے منع بھی فرما دی ہے۔ تو ایک ایک دعا اگر آپ جو ہے وہ پڑھ دیں تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا جی آیت نمبر 127 میں دعا مذکور ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ یہ یہاں پر جو دعا ہے جی وہ ہے ربنا تقبل منا۔ ٹھیک
اے ہمارے رب ہم سے یہ جو ہم نے خدمت کی ہے تعمیر کعبہ کی اسے قبول فرما. تو اب آپ اس پر غور فرمائیں کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. جی یہ وہ قبولیت ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو قبول فرمایا، سبحان اللہ. اسے قبلہ بنایا، اسے لوگوں کے لیے مرجع بنایا، مثابۃ للناس بنایا، سبحان امن بنایا، حرم بنایا، سبحان اللہ. سبحان حج کا مقام بنایا، عمرے کا مقام بنایا، پوری دنیا والوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دی. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی قبولیت کی ایک بڑی واضح دلیل ہے. جی. اگلی دعا آیت نمبر 128. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ترجمہ: اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. بے شک تو ہی ہے بہت قبول کرنے والا مہربان. اس اگر دعا کے اوپر غور کریں تو یہاں پر 4 دعائیں ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنا، یعنی فرما بردار رکھ. تو تھے تو صحیح، اب یہاں بنانے سے مراد ہے کہ جو ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پہ مداومت عطا فرما. تو اب یہ دونوں اس ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے کیسے فرما بردار رہے. اعلیٰ نے جو ترجمہ کیا نا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ تیرے حضور گردن رکھیں، تیرے حضور گردن جھکا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اللہ کی وحی ہے، یعنی حکم الہی ہے کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے. اپنی گردن کو جھکا دیا، یا اللہ جیسے تیرا حکم. بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا تری، بیٹا تیرا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھ. اور یہ پہلے سے فرما بردار چلے آ رہے ہیں کیونکہ تعمیر بعد میں ہے اور وہ واقعہ تو پہلے ہے نا، تو یہ پہلے سے ہی فرما بردار چلتے آ رہے ہیں. اور آگے بھی زندگی میں جتنے مواقع آئے جو حکم الہی آئے ان سب کے اوپر اپنی گردنوں کو جھکانے والے. تو یہ دعا کا ایک حصہ قبول. دوسرے نمبر پہ اگلا حصہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت بنا جو تیری فرما بردار ہو. اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو. اور امت مسلمہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، امت مسلمہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی ہماری اولاد میں امت مسلمہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امت مسلمہ تو امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے نا، لیکن اس کا نام ہی امت مسلمہ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے معنی کے اعتبار سے بھی قبول کہ ایک فرما بردار امت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور وہ صرف معنی ہی قبول نہیں، وہ لفظ بھی قبول ہو گیا، وہ لفظ بھی قبول ہو گیا کہ امت مسلمہ ہی لفظ بن گیا. اب اگر کہا جائے تو کیا ہمیں کہا جاتا ہے جی امت مسلمہ، امت مسلمہ کی کامیابی، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے، امت کے لیے کچھ کیا جائے، امہ کے لیے کچھ کیا جائے. اب وہ انگلش والا ہے، وہ چائنیز ہے، وہ اردو والا ہے، وہ عربی والا ہے، وہ امت مسلمہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو اب غور کریں اس سے بڑھ کے مقبولیت کیا ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد اگلی دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، مراد سکھا دے.
تو ابراہیم علیہ کو اور اسماعیل علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے گرد عبادت کے طریقے سکھا دیے، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، عبادت کا، نمازوں کا طریقہ، اور وہ چلتا آیا اور آج ہم تک وہی طریقہ پہنچا ہوا ہے جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ تو جو عبادت کے طریقے سکھانے کی دعا تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد اگلی دعا تب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، یعنی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا کیسا معاملہ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ان کو جگہ جگہ عظمت و شانوں اور ان کی بزرگی اور ان کے شرف اور ان کی کارناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور جگہ جگہ فرمایا کہ یہ میرے مومن بندوں میں سے ہیں، یہ میرے مخلص بندوں میں سے ہیں، یہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، یہ میرے بہترین بندوں میں سے ہیں، یہ میرے منتخب اور مصطفین بندوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو ان کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، یہ ان کی وہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا۔ اچھا، پھر اگلی دعا مفتی صاحب، آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جس میں یہ چار اوصاف ہوں، ایسا رسول بھیج جس میں یہ چار اوصاف، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان کے سامنے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے، والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاک و صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ چار اوصاف ہیں، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، اور تزکیہ ہے، تزکیہ روح ہے، تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلب ہے۔ چار اوصاف کے حامل رسول کی بعثت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چار مقام پر نبی پاک علیہ السلام کے یہی اوصاف بیان کیے۔ یہاں پر تو دعا کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، اس کے علاوہ بقیہ مقامات پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور اس کے علاوہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طرح ایک تیسرے مقام پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ تو چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے۔ یہاں پر جن اوصاف کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہی اوصاف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تین مقامات پہ تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ شان دی، تلاوت آیات کرتے ہیں، تعلیم کتاب فرماتے ہیں، تعلیم حکمت فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو طہارت عطا فرماتے ہیں، ان کی ارواح کو سیکل کرتے ہیں اور ان کی ارواح کو شفاف اور صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری دعا مفتی صاحب، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے، اس لیے کہ نماز قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ تین باتیں یہاں پر ہیں اس دعا کے اندر، اس کا کچھ حصہ اس دعا کا یہاں پر بھی ہے، جس جگہ کی ہم بیان کر رہے ہیں اس جگہ پر بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تین دعائیں یہاں پر، ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ یہ نماز قائم کریں، تو یہ ویسے تو اسی کا حصہ ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تیرے فرما بردار ہوں، اور اس فرما برداری کے اندر نماز بھی داخل ہے۔
تو الحمدللہ مسلمانوں میں نمازی ہیں، اور خانہ کعبہ بطور خاص نماز کے لیے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں بھی نماز پڑھتا وہاں جا کے بولتا ہے یار یہاں تو آ کے پڑھیں، کم از کم یہاں تو پڑھے، کوئی نہ پڑھے تو دوسرے کو شرم دلاتے یار شرم کر، خانہ کعبہ آگے نماز نہیں پڑھ رہا، کہتا اچھا جی پڑھتا ہوں. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی طرف مائل فرمایا. اچھا دوسری بات، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. میں تو وادی غیر ذی زرع، بے آباد وادی کے اندر بے آباد مقام پر اپنی اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے. یہ دو ہی ہستیاں تھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا وہاں پر. تو دعا کر کے یہ کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. اب آپ دیکھ لیں لوگوں کے دل کیسے پھرے ہوئے. 30 لاکھ تو ہر سال حج کرنے ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال جانے والے رواں دواں ہیں اور جاتے رہتے ہیں. اور اگر اجازت دے دی جائے سب کو اور مواقع دے دیا جائے سب کو، تو آپ بتائیں کہ گھروں کے اندر مسلمان باقی کون رہے؟ کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، سارے چل پڑے. تو یہ ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اچھا پھر یہاں پر ایک اور غور کریں، ایک ہے لوگ جائیں، ایک ہے لوگ جائیں. تو جانے والے تو وہی ہیں کہ جن کے پاس اسباب میسر ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہے فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دے، میلان قلب جو ہے وہ کر دے. میلان قلب ہوگا تو جائیں گے بھی، جب اسباب ہوں گے تو جائیں گے بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جگہ، اس جگہ جانے والے اور، لیکن میلان قلب اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر پیدا کر دیا. تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے ان کی طرف، مائل کر دے ان کی طرف، تو ہم اس کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں. اچھا تیسری دعا تھی وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے وہ رزق عطا فرمایا کہ وہاں تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں تو کوئی باغ نہیں ہے، وہاں تو زراعت نہیں ہے، وہاں تو یہ گندم جو نہیں اگتے، لیکن دنیا میں جو پھل کسی اور جگہ نہ ملے وہ مکے میں ملے گا. جو دنیا میں جگہ کسی اور جگہ پھل نہ ملے وہ مکے میں ملے گا. یہ ہے وارزقہم من الثمرات، تو ان کو ثمرات میں سے ان کو رزق عطا فرما، پھلوں میں سے رزق عطا فرما. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک آنکھوں دیکھا منظر، کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمایا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ہی پیاری دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے، پھر مکہ کی سرزمین کے لیے. اور یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور الحمدللہ ان دعاؤں کی قبولیت کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ دعا اور اس حوالے سے جو دیگر چیزیں ہیں وہ اگلے کسی سلسلے میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.